اچھا سلامت، ایک عورت پر یاد لے کر آئی ہے۔ جی کیوں نہیں، اسے اندر لے آئیے۔ جی بچہ سلامت۔ بچہ سلامت، میرا ایک ہی بیٹا ہے لیکن وہ مجھ سے بہت لڑتا ہے، یہاں تک کہ مجھے مارتی بھی ہے۔ لعنت ہو ایسی اولاد پر جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ آیا ہے؟ ہاں بچہ سلامت، وہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے۔ جناب وزیر، ان کے بیٹے کو حاضر کیا جائے۔ جی حضور۔ آداب بچہ سلامت، آپ بیٹے کیسے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام یوسف ہے۔ ماشاءاللہ بیٹے، آپ کا نام تو بہت پیارا ہے لیکن آپ کی کرتوت اچھی نہیں ہے۔ میرے بیٹے، آپ اپنے ماما سے کیوں لڑتے ہیں؟ آپ اپنے ماما کو مارتے بھی ہیں؟ بچہ سلامت، یہ مجھ سے بہت لڑتا ہے، میرے ایک بات بھی نہیں مان رہا۔ جناب وزیر، جلاد سے کہیے کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ ارے نہیں بچہ سلامت، ایسا تو نہ کرے، یہ میرا بیٹا ہے۔ محترمہ، عجیب بات ہے، اب خود ہی ان کی شکایت لے کر آئی ہے اور جب میں سزا دینے لگا ہوں تو آپ مجھے الٹا منع کر رہی ہیں۔ بچہ سلامت، اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا۔ دیکھا میرے بیٹے، جس ماں کو آپ مارتے ہیں، جس ماں سے آپ روز لڑتے ہیں، آج وہی ماں آپ کی سفارش کر رہی ہے۔ بیٹے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ بیٹا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس بار مجھے معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا بچہ سلامت۔ بیٹا، معافی مجھ سے نہیں، اپنی ماں سے مانگو۔ ماں، اس بار مجھے معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ محترمہ، اس بار اسے معاف کر دو، آئندہ ایسا غلطی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے بچہ سلامت، میں نے معاف کر دیا ہے۔ بیٹے، اس بار تو آپ کی ماں نے آپ کو معاف کیا ہے لیکن آئندہ ایسا غلطی نہیں کرنا، کیونکہ جب تک ماں باپ معاف نہیں کرتے تب تک میرے اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ جی بچہ سلامت۔ آخر یہ حرکت کس کی ہے؟ یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ابھی تک پتہ نہیں کروایا۔ بچہ سلامت، ہم بہت جلدی پتہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی کام آپ پہ چھوڑا تھا لیکن آپ نے اسے بھی ٹھیک سے نہیں کرا، نکمے کہیں گئے۔ سردار، بچہ تو بیٹا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں وہ کب نکل گیا۔ جب میں نے حملہ کیا تو بچہ ادھر نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ، آپ نے کب ٹھیک کام کیا ہے؟ جناب وزیر، ابھی تک پتہ کیوں نہیں لگا کہ حملہ کس نے کیا تھا؟ آخر یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ بچہ سلامت، میں تو اپنی طرف سے پورا کوشش کرتا ہے لیکن پتہ نہیں یہ کس کی حرکت ہے۔ جناب وزیر، عجیب بات ہے، میرے ہی سلطنت پہ حملہ ہوتا ہے اور آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس نے کی ہے۔ آپ لوگ کسی کام کے نہیں ہو، نکمے۔ میرے آقا، ہم بہت جلد پتہ لگائیں گے۔ تنے دوام پہ پتہ نہیں کس نے حملہ کیا ہے، بہت لوگ مارے گئے ہیں۔ میری بہن، سلطنت دوام کا بادشاہ تو بہت اچھا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنوں میں سے کوئی ہے۔ مہربانی کرے یار، ان باتوں سے دور رہیے۔ میں نے اپنی طرف سے سارے طریقے آزمائے ہیں لیکن بادشاہ مرتا ہی نہیں، عجیب انسان ہے۔ سردار، میں ایک مشورہ دوں؟ اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھے، آپ کی مشورے آپ کی طرح نکمے ہوں گے۔ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال آپ اپنا مشورہ بتاؤ۔ میرے سردار، کھانے میں زہر ملا کے بادشاہ کو کھلاؤ، انشاءاللہ بہت جلد مر جائے گا۔ میرے بے وقوف دوست نے آج پہلی بار کام کی بات کیا ہے۔ السلام علیکم حکیم صاحب، آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو وزیر صاحب ہماری غریب خانی میں تشریف لائے ہیں۔ حکیم صاحب، اگر آپ نے میرا کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنا راستہ ناپ کے واپس چلا جاؤں گا۔ ارے وزیر صاحب، کام تو بتائیے نا۔ حکیم صاحب، ایک ایسی دوا تیار کرو کہ بادشاہ سے میرا جان چھوٹ جائے اور بہت جلد ان کا کام تمام ہو جائے۔ وزیر صاحب، بس کو زہر کیوں دینا ہے؟ بس نے کیا گناہ کیا ہے؟ حکیم صاحب، آپ نے کام کرنا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ کو میں منہ مانگا قیمت ادا کروں گا۔ صبر کرے یار، اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ حکیم صاحب، فضول باتیں مت کرے، زہر جلد از جلد تیار ہونا چاہیے۔ کہ وزیر صاحب، لیکن کچھ ایڈوانس میں بھی دینا ہوگا۔ ہاں حکیم صاحب،
میں آپ کو سارے پیسے پہلے دوں گا، لیکن آپ نے میرا کام صحیح طریقے سے ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے وزیر صاحب، کل نہیں پرسوں آ جائیے گا، آپ کا کام میں تیار کروں گا۔ جناب وزیر، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ نہیں باچا سلامت، ابھی مجھے بھوک نہیں لگی، بعد میں کھاؤں گا۔ وزیر صاحب، میرا طبیعت عجیب سا ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے بہت نیند آ رہا ہے، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ نکمّے، دعا کرنا کہ آج ہم کامیاب ہو جائیں، نہیں تو آپ کا خیر نہیں ہے۔ سردار، میں نے تو آپ کو مشورہ دیا ہے، بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ باتیں چھوڑو یار، اب مرنے کا انتظار کرو۔ جناب وزیر، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ ارے میرے آقا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وزیر صاحب، مجھے پتہ نہیں، لیکن مجھے کچھ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کسی چیز نے مجھے کھاٹا ہے شاید۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ مر جاؤ گے، اب پھر بھی زندہ ہے۔ جناب وزیر، کیا سوچ رہے ہیں؟ میرا علاج کے لیے انتظام کرو۔ ہاں باچا سلامت، آپ فکر مت کریں، میں بہت جلد انتظامات کرتا ہوں۔ میں جلد ہی شاہی حکیموں کی مدد سے آپ کا علاج کروں گا میرے آقا، آپ پریشان مت ہوئیے۔ باچا سلامت کا ایسا علاج کرنا ہے کہ پھر کبھی بھی اٹھ نہ پائے۔ ہم اپنی طرف سے پورا کوشش کریں گے سردار، جیسے آپ خوش ہو ہم ویسا ہی کریں گے، آپ فکر مت کریں یار، ہم ہیں نا، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ عباس میرے شیرو، جناب وزیر، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ جو علاج کرتا ہوں الٹا مجھے نقصان ہوتا ہے۔ اچھا سلامت، مجھے یہ سارے حکیم ایک سازش لگ رہی ہے۔ ہاں وزیر، ہمیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، کل دربار میں اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ جناب وزیر، آپ نے ہی ہمارا علاج شروع کیا ہوا ہے، آپ کی دوائیوں میں ذرا بھی اثر نہیں، مجھے اور بھی نقصان ہوتا ہے، تو لہٰذا سارے حکیموں کے سمیت آپ کا بھی آج میں سر قلم کر دوں گا۔ باچا سلامت، اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ میں تو آپ کے بھلے کے لیے ہی بول رہا تھا۔ قاضی صاحب، میرا فیصلہ سنائیے۔ شاہی حکیموں کے سمیت وزیر خاص کا بھی سر قلم کر دیا جائے، حکم کی تعمیل ہو۔ یہ کون ہے؟ اس کو دربار میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ باچا سلامت، میں حکیم دوبان آپ کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ جو ڈرامہ میرے ساتھ کیا گیا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ باچا سلامت، میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا، میں تو آپ کے علاج کے لیے آیا ہوں، انہیں معاف کر دے، خدا کا واسطہ ہے، انہیں معاف کر دے۔ ٹھیک ہے حکیم توبان، لیکن اگر آپ بھی ناکام ہو گئے تو سب سے پہلے میں آپ کا سر قلم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے باچا سلامت، ہمیں منظور ہے۔ شکر ہے میرے اللہ، آپ نے ہمیں بچا لیا۔ 2 دن ہو گئے ہیں لیکن مجھے کوئی بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ باچا سلامت، آپ تو ہمیں مارنے لگے تھے، اب اسے بھی مار دو نا۔ نہیں میری بچہ سلامت، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تھوڑے دن تو صبر کر لے۔ آپ سے کس نے پوچھا ہے؟ جناب وزیر، آپ میرے وزیر خاص ہو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے ہی وزیر کا بےعزتی کریں۔ ماشاءاللہ بچہ سلامت، آپ تو ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ہاں وزیر، ہم حکیم توبان کا بے حد مشکور ہے۔ بچہ سلامت، پھر تو ان کا انعام بنتا ہے۔ انعام تو کل ہم کل عام دربار میں دیں گے۔ حکیم توبان، ہم آپ کے بے حد مشکور ہے، لہٰذا ہم آپ کو اپنے وزیر خاص مقرر کرتے ہیں۔ باچا سلامت، میں ناچیز اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ نے مجھے بہت عزت بخشا ہے۔ حکیم توبان، اب جیسا انسان میں نے پہلی بار دیکھا ہے، اب بہت اچھے انسان ہے۔ سلامت، ہم آپ کے لیے ایک ایسی دوائی تیار کریں گے کہ آپ عمر بھر جوان رہیں گے۔ شاباش حکیم توبان، یہ کب تیار ہوگی؟ باچا سلامت، انشاءاللہ 2 دن میں تیار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، ہم آپ کے تحفے کا انتظار کریں گے۔ سردار، ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا الٹا ہی رزلٹ نکل آتا ہے۔ اسی بات کو میں خود ہی بہت پریشان ہو گیا ہوں، لیکن اب فکر مت کرے، میں ایک ایسا چھل چلاؤں گا کہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گا۔ کیا مطلب سردار؟ اب دیکھتے جاؤ میری جان۔ وزیر خاص دوبان صاحب، آپ کی بدولت میں ٹھیک ہو گیا ہوں، کچھ دنوں بعد میں آپ کو ایک اور انعام عطا کروں گا۔ باچا سلامت،
جس طرح آپ نے مجھے عزت بخشا ہے نا، میں اس کا احسان عمر بھر نہیں بھولوں گا۔ اور اب میں آپ کے لیے ایک ایسا شربت تیار کرنے والا ہوں کہ آپ عمر بھر جوان رہیں گے، آپ کبھی بوڑھی نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم دوبان صاحب، ہم آپ کے تحفے کے منتظر رہیں گے۔ سردار، آپ سن رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ فکر مت کرے، اب تو پرندہ خود ہی جال میں پسنے والی ہے۔ حکیم دوبان بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے۔ اب سب تیار رہیں کہ اس شربت میں ہم نے یہ زہر ضرور ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے سردار، آپ فکر مت کریں۔ سردار، اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو؟ ٹھیک ہے سردار، لیکن شربت تو حکیم خود لے آئے گا، اس میں زہر کیسے ڈالنا ہوگا؟ آپ سب فکر مت کرے، جو میں نے آپ سے کہا ہے آپ نے وہی کرنا ہے۔ باقی میں جانوں اور میرا کام جانے، اور آپ سب بادشاہ کے مرنے کے انتظار کریں۔ کیا بنا، زہر تیار ہو گیا کہ نہیں؟ سردار، تیار ہو گیا ہے۔ شاباش میرے شیر۔ وزیر اعظم دوبان کیا پر لے کے آئے ہیں؟ اچھا سلامت، جس شربت کے آپ منتظر تھے وہی میں آج لے کر آیا ہوں۔ دوبان ہم آپ کے بہت مشکور ہے۔ بادشاہ سلامت، جو شربت اس نے تیار کیا ہے نا، اس میں زہر ہے۔ جناب وزیر، آپ کو ہوش ہے؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میرے آقا، میں بہوش و حواس بول رہا ہوں کہ اس شربت میں زہر ہے۔ بنا ثبوت کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج اگر آپ زندہ ہے تو اس حکیم کی بدولت زندہ ہے۔ جو سلامت، آپ کو میری باتیں جھوٹی لگتی ہے نا، تو یہ دودھ کسی کتے کو پلائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا سلامت، یہ مجھ پہ الزام ہے، یہ مجھ پہ الزام ہے۔ دوبان آپ فکر مت کرے، میں یہ دودھ اس کے سامنے کتے کو پلاتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، اس میں میرے کوئی غلطی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے زہر ڈالا ہے۔ اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ حرکت نہیں کی ہے۔ وزیر اعظم دوبان، تو پھر یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ شربت بھی آپ لے کر آئے ہیں، اللہ سے کہیے کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اگر آپ کے ہاتھ سے میرا موت لکھا ہے تو مجھے قبول ہے۔ بادشاہ سلامت، شربت تو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کو پی کے پتہ چل جائے گا۔ بادشاہ سلامت، یہ لو آپ پی لے۔ جناب وزیر، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو کس طرح سے ماروں، لیکن آپ مرتے ہی نہیں۔ آج میں نے آپ کو مروایا ہے، اس گلاس میں نے ہی زہر ڈالا تھا۔ وہ ظالم انسان، آپ کی وجہ سے میں نے حکیم دوبان کو بھی قتل کر دیا۔ جلاد، اس کا بھی سر قلم کر دو۔ قاضی صاحب، عجیب ہو گیا یار ہمارے دربار میں۔ بیٹا، احسان فراموشی کا یہی انجام ہوتا ہے۔